1987 کی بات ہے جب پڑوسی ملک انڈیا نے پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کا بھرپور ارادہ کر کے راجستھان کی سرحد پر اپنی فوج تعینات کر دی۔ بھارتی فوج جنگ کے لیے بھرپور طریقے سے تیار تھی۔ ادھر افواج پاکستان نے بھی اپنی کمر کس لی تھی۔ اب دیر تھی صرف اور صرف بھارتی وزیر اعظم کے اشارے کی۔ اس وقت انڈیا کے وزیر اعظم راجیو گاندھی تھے۔ یہ نہرو خاندان کی تیسری نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ اندرا گاندھی کے قتل کے بعد کانگریس کے سربراہ اور بھارت کے وزیر اعظم بنے۔ بہرحال نام اس وقت راجیو گاندھی کے خصوصی مشیر تھے اور جو واقعہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، بہرحال نام اس واقعہ کے چشمدید گواہ بھی ہیں اور یہ لرزہ خیز واقعہ کئی بار انہوں نے کوٹ بھی کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کو سمجھ پانا دنیا کا سب سے زیادہ مشکل کام تھا، حتیٰ کہ ان کے قریبی سے قریبی ساتھی بھی یہ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ جنرل ضیاء الحق اگلے لمحے کیا طوفان برپا کرنے والے ہیں۔ اتفاق سے انہی دنوں میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم انڈیا کے دورے پر تھی اور ادھر ایک طرف پاکستان اور انڈیا کے مابین ٹیسٹ جاری تھا، جبکہ دوسری طرف راجستھان بارڈر پر انڈیا کی فوج اور پاکستان بارڈر پر پاکستانی فوج اپنی اپنی پوزیشن سنبھال چکی تھی۔ سب کو یہ لگتا تھا کہ اب یہ ایٹمی جنگ ہو کے رہے گی، مگر پھر ایک اچانک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ جنرل ضیاء الحق بغیر کسی دعوت اپنے جہاز میں سوار ہو کر دلی روانہ ہو گئے۔ سب نے یہ سمجھا کہ جنرل صاحب شاید جے پور ٹیسٹ دیکھنے ہندوستان گئے ہیں، مگر حقیقت دراصل کچھ اور ہی تھی، جسے سن کر آج بھی پورے ہندوستان میں سنسنی پھیل جاتی ہے۔ جنرل ضیاء الحق کی اس حرکت سے ہندوستان میں شور مچ گیا، کیونکہ جنرل صاحب کا پراسرار دورہ پوری دنیا کے لیے حیرانگی کا باعث تھا۔ دوستو، انڈیا کا وزیر اعظم راجیو گاندھی جنرل صاحب سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن پوری دنیا میں بدنامی کے ڈر سے راجیو گاندھی کی کابینہ اور اپوزیشن جماعتوں نے منسٹر راجیو کو نہ صرف ایئرپورٹ پر جانے بلکہ جنرل صاحب کا استقبال کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ سب راجیو گاندھی کے خصوصی مشیر بہرام نام کی زبانی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے۔ مشیر خاص منسٹر بہرام نام لکھتے ہیں کہ کابینہ اور اپوزیشن لیڈروں نے اس وقت راجیو گاندھی کو سمجھایا کہ اگر آپ پاکستانی صدر کو ویلکم کرنے کے لیے آپ ایئرپورٹ پر نہیں جائیں گے تو عالمی سطح پر ہندوستان کی بدنامی ہوگی۔ پھر راجیو گاندھی ہمارے اصرار پر نیو دلی ایئرپورٹ پر پہنچے۔ جنرل صاحب دلی ایئرپورٹ پر طیارے سے اترے۔ راجیو گاندھی آگے بڑھ کر جنرل صاحب سے ہاتھ ملایا، مگر ان کے چہرے کی طرف دیکھنے کے بجائے منہ دوسری جانب پھیر لیا اور مجھ سے کہا کہ بہرام نام جنرل صاحب میچ دیکھنے آئے ہیں، تم ان کے ساتھ میچ دیکھنے جاؤ اور جنرل صاحب کا خاص خیال بھی رکھنا۔ راجیو گاندھی کے ان الفاظ کے بعد وہاں موجود جتنے بھی لوگ تھے سب ہاتھ ملتے رہ گئے، کیونکہ جنرل صاحب کے لیے یہ الفاظ کسی بےعزتی سے کم نہیں تھے۔ لیکن دوستو، راجیو گاندھی کے خصوصی مشیر بہرام نام لکھتے ہیں کہ وہ جنرل صاحب کا اس موقع پر رد عمل دیکھ کر حیران رہ گیا کہ نہ جانے آخر وہ کس مٹی کے بنے تھے۔ وہ ان سب کے باوجود مسکراتے رہے، لیکن جب جنرل صاحب روانہ ہونے لگے تو اس سے پہلے اپنے بھرپور عزم کا اظہار بھی کر دیا۔ جنرل صاحب مسکراتے ہوئے نہایت ہی ٹھنڈے لہجے میں راجیو گاندھی سے کچھ یوں مخاطب ہوئے: منسٹر راجیو، آپ پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ضرور کیجئے، لیکن اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیے گا، اس حملے کے بعد دنیا ہلاکو خان اور چنگیز خان کو بھول جائے گی۔ یہ صرف راجیو گاندھی اور جنرل ضیاء الحق کو یاد رکھے گی، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی موٹی روایتی جنگ نہیں ہوگی اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس جنگ کے بعد پورا پاکستان تباہ ہو جائے، مگر اس کے باوجود دنیا میں مسلمان باقی رہیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ منسٹر راجیو، اس جنگ کے بعد ایک بھی ہندو دنیا میں نہیں بچے گا۔ بہرام نام کے بقول جنرل ضیاء الحق کی آنکھوں میں اتنی سختی اور عزم تھا کہ وہ مجھے اس وقت دنیا کے خطرناک شخص دکھائی دیے۔ یہ سن کر راجیو گاندھی کے پہچانی پر پسینہ آ گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے یہ فکرے نہایت ہی سنجیدگی سے کہے اور اس کے بعد وہ معمول کے مطابق مسکرائے اور مجھے اور پرائم منسٹر راجیو گاندھی کو وہاں ہکا بکا چھوڑ کر دوسرے لوگوں سے نہایت ہی اچھے انداز میں ہاتھ ملایا۔ وہ بھارتی وزیر اعظم کو ایٹمی بم کی دھمکی دے کر نہایت ہی ہلکے پھلکے دکھائی دے رہے تھے۔ ان کا خوشگوار موڈ دیکھ کر ہر کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا تھا کہ صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق ابھی انڈین پرائم منسٹر راجیو گاندھی کو جوہری جنگ کی دھمکی دے کر ہٹا ہے۔ دوستو، وزیر اعظم کے خصوصی مشیر بہرام نام جو اس سارے واقعہ کے چشمدید گواہ تھے، لکھتے ہیں کہ وہ جنرل صاحب کے مضبوط اور غیر معمولی اعصاب اداکاری پر حیران رہ گیا۔ یوں اس طوفانی دورے کے بعد انڈیا نے اپنی افواج راجستھان بارڈر سے پیچھے ہٹا لی اور منسٹر راجیو گاندھی نے جنگ کا ارادہ بھی ملتوی کر دیا۔ اس طرح لاکھوں کروڑوں لوگ خون ریزی اور تباہی سے بچ گئے۔ دوستو، یہ تھا جنرل ضیاء الحق کی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ۔ ہم بہت جلد آپ کی خدمت میں جنرل ضیاء الحق کی پوری بایوگرافی لے کر حاضر ہوں گے۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل مسٹر پرل خان کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آنے والی مزید ایسی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔